अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सबको सलाम। उस रहमान रब के नाम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, आज मैं इनवाइटेड थी एज़ अ प्रोनाउंसर एंड जज बाय पाकिस्तान होम स्कूलिंग सोसाइटी, तो इसके ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। फिर शाम में जो है वो बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग के लिए ले गए थे क्योंकि बच्चों की चल रही है समर वेकेशन। तो ग्लिम्सेस आप देखते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो होम स्कूलिंग है और पाकिस्तान में इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं, पाकिस्तान होम स्कूलिंग सोसाइटी जो है वो फेसबुक के ऊपर एग्जिस्ट करता है और इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है। को मैं ये बताती चलूं कि बहुत ही बेहतरीन जो है वो इनकी टीम काम कर रही है। मिस सोबिया ख़ानज़ादा इसको रन करती हैं और इनकी टीम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ वगैरह ऑनलाइन डिज़ाइन करती हैं। कुछ इनके इवेंट्स जो हैं वो फ़िज़िकल होते हैं और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इनकी ऑनलाइन होती हैं। डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे अभी स्पेलिंग बी है जिसमें मैं जा रही हूँ आज। तो डिफरेंट किस्म के इनकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि होम स्कूलिंग में बच्चे का कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहता या कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ही नहीं उसके अंदर रहती, उसको यहाँ पे हम फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं इस तरह की पाकिस्तान होम स्कूलिंग सोसाइटी के अगर हम मेंबर बन जाएं तो, अगर आप अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि पाकिस्तान में होम स्कूलिंग का रुझान क्यों बढ़ रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम प्राइमरीली पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त जो महंगाई का आलम है पाकिस्तान में, अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं तो उन बच्चों की फ़ीस अफोर्ड करना, यानी कि हर गली में स्कूल खुला हुआ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नीचे जाती जा रही है। जो टीचर्स हैं उनको ज़ाहिर है अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। और यकीन करें, मैं ख़ुद इतने सालों से टीचिंग कर रही हूँ और डिफरेंट स्कूल्स में कर चुकी हूँ, तो मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि बहुत एलीट और बहुत बड़े स्कूल आप ले लें या आप एक गली मोहल्ले का स्कूल ले लें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ों में डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन चूँकि टीचर्स की सैलरीज़ अच्छी नहीं है और बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है इस प्रोफेशन को, तो इस वजह से ऑब्वियसली जब एक इंसान अच्छा कमा नहीं रहा है तो फिर वो कितनी एफ़र्ट डालेगा, वो उतनी ही एफ़र्ट डालेगा कि बस उसका काम चल जाए। तो टीचिंग क्वालिटी बहुत गिरने की वजह से और महंगाई के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग की तरफ आ रहे हैं। अब सेकंड रीज़न ये है कि माशाल्लाह से जो हमारी जनरेशन है, जो अब मदर्स बन रही हैं, वो बहुत अच्छी उन्होंने तालीम हासिल करी हुई है। तो जब मदर्स अपने आप को अवेलेबल रखती हैं बच्चों के लिए, तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना वेल ग्रूम तरीके से उनकी तरबियत की जा सकती है। और माँओं के अंदर क्योंकि ये कैपेबिलिटी है तो बेहतरीन तरबियत माएँ कर रही हैं और बच्चों पे हार्ड वर्क कर रही हैं। अब ये जो है वो मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि ये आर्ट्स काउंसिल में इनका था स्पेलिंग इवेंट और यहाँ पे हमने इसको जाके अटेंड किया था। अब आप ग्लिम्सेस देखिएगा, माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और बहुत अच्छे से ये इवेंट रहा था। अच्छा, अब मैं आपको और चीज़ें बता दूँ होम स्कूलिंग करने के हवाले से कि और क्या इसके रीज़न्स हैं। और एक तो ना, जब आप होम स्कूल करते हैं बच्चों को, इस टॉपिक पे ना बहुत डिटेल्ड टॉक हो सकती है, प्रोज एंड कॉन्स पे, लेकिन आज मैं सिर्फ फ़ायदे डिस्कस कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊँगी। तो सबसे एक अहम फ़ायदा इसका ये है कि आपका हर बच्चा ना अपने पेस पे चलता है। किसी बच्चे को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, समबडी इज़ एट सी इन केमिस्ट्री, किसी को कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, तो अब आप क्या है कि आप अपने पेस पे बच्चे को लेके जा सकते हो। आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करवानी है और कैसे बच्चे को किस सब्जेक्ट में कैसे लेके चलना है। इसके अलावा अब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे क्लासेस ले सकते हैं, या रोबोटिक्स है या लैंग्वेज क्लासेस हैं, ये अलग से भी होती हैं। तो यहाँ पे भी आप बच्चों को, बहुत सारे लोग इनरोल कराते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं, कुछ लोग एआई की तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सारा रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारी स्कूलिंग जो है कम और होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ गया। अब होम स्कूलिंग में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। आप कौन सा वाला अडॉप्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली
جو اسکولز ہیں نا وہ سلیبس کمپلیٹ کروانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، بس کاپی میں کام آ جائے، بچے کو سمجھ آیا یا نہیں آیا ڈزنٹ میٹر، ٹیچر نے کو بورڈ پہ لکھا، بچے نے کاپی میں لکھا اور ذمہ داری ختم۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہوم اسکولنگ از بیٹر۔ اس کے علاوہ مائیں جب بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، فادرز جب بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کا آپس میں سبلنگ بانڈ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیڈیول کر سکتے ہیں، ہم فلیکسیبل ٹائمنگز رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے ہوم اسکول کرنا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا ایک بہت ٹف روٹین ہوتا ہے، بولنگ وغیرہ بھی وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی ان سینئر کلاسز، اور اسٹریسڈ انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اور جو جیسے اب کراچی کے جو اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں حالات ہیں، روڈز کے جو حالات ہیں، روز اسکول پہنچنا ہی ایک ہیسل ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ ویلیو الائنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ویلیو الائنمنٹ کیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے حساب سے، یعنی کہ اپنی ریلیجیس جو ان کی ویلیوز ہیں، اب کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے اسکولز بھی ہیں اسلامک اسکولز جو کہ انٹیگریٹڈ نالج دے رہے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ جیسے مدرز ہیں وہ قرآن چاہتی ہیں بچیاں حفظ بھی کریں، ساتھ میں ان بچیوں کی جو ہے وہ سائنس، میتھس، انگلش وغیرہ بھی بہت اسٹرانگ ہو، آئی ٹی کی طرف بھی وہ ہوں۔ تو یہ سارا کمبینیشن، اب اسکول میں تو آپ چلے گئے تو اسکول کا جو اپنا اسپیکٹرم ہے اسکول اسی پہ چلے گا، لیکن جب آپ بچے کو ہوم اسکول کر رہے ہیں تو آپ اس کی الائنمنٹ سیٹ کریں گے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو ہے وہ آن لائن اسکولس کا بھی کانسیپٹ بہت کامن ہو گیا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن اسکول آپ جو ہے وہ وہاں سے کہیں رجسٹر کر لیں، یا بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو اسکلز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اسکلز کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیسک جو تعلیم ہے وہ دی جا رہی ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہوم اسکولنگ جو ہے نا بہت فلیکسیبل کرائیٹیریا پرووائڈ کر رہا ہے پیرنٹس کو، تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ہی آئیڈیل چیز ہے اگر پیرنٹس اویلیبل ہیں اور ولنگ ہیں اپنا ٹائم اور ایفرٹ دینے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ٹائم اور ایفرٹ لگتا ہے۔ اگر آپ کی جاب ہے اور بوتھ دا پیرنٹس آر ورکنگ تو پھر تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب کچھ گھروں میں، اب میں کچھ سال پہلوں کی بات بتاؤں آپ کو، تو میں گھر پہ ٹیوشنز بھی دیا کرتی تھی، تو ایک بچہ میرے پاس آتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ جو اس کو پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہیں اور مجھ سے جو خاتون بات کر رہی ہیں وہ اس کی والدہ ہیں، اور ایک دفعہ کافی ٹائم بعد جب وہ 1 سال تک میرے پاس پڑھتا رہا تو پھر کسی طرح باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور میں ان کی پھپھو ہوں۔ تو مجھے بہت حیرانگی بھی ہوئی اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیں ہر گھر میں نا الگ الگ قسم کا انتظام ہوتا ہے، کہیں خالہ، کہیں پھپھو، کہیں دادی، کہیں نانی بھی بہت انٹرسٹ لیتی ہیں بچوں میں، اور ان کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا ان کا سلسلہ اچھے سے لے کے چلتی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ لوگ ہوم اسکول کر سکتے ہیں اگر پیرنٹس بزی ہیں تو ہوم اسکولنگ کے لیکن جو ہے وہ فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا یہ کہ بچہ جو ہے نا پریشر لینا نہیں سیکھتا، اور بچے کو جو ہے پریکٹیکلی لائف میں آگے جا کے جب پریشر لینا ہی ہے تو اسکول لائف سے اس کے اندر اسٹریس مینجمنٹ کریٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اپنی جگہ، دونوں چیزوں کے پروز اینڈ کونز ہیں۔ تو جو پیرنٹس اس وقت جا سکتے ہیں دنیا میں ہوم اسکولنگ کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو ویسٹ کی اگر میں بات کروں، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے رینبو فلیگس لگے ہوئے ہیں اسکولز کے باہر، اور جو بھی اس کے سلسلے چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمز جو ہیں وہ اسلامک اسکول میں یا تو اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں یا ہوم اسکول کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے ہوم اسکولنگ بڑھ رہی ہے۔ اب پاکستان میں بھی آپ اسکولز کا انوائرمنٹ دیکھیں، پھر آگے کالجز اور یونیورسٹیز، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی کوئی اچھا انوائرمنٹ ہے۔ بے شک بچوں کے اپنے اوپر اور گھروں کے ماحول کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن حالات برائی کی طرف ہی جا رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو اس چیز سے ڈر کے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہوم اسکول کرتے ہیں۔ اور میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو ہوم اسکول کر کے ایسا
زبردست بچے کو گروم کر رہے ہیں، یعنی کہ اس بچے کی انگلش کانورزیشن، اس بچے کا میتھس، اس بچے کا کانفیڈنس، اس بچے کی پبلک اسپیکنگ، اس کی انالیٹیکل سکلز، اس کی کوگنیٹیو ایبیلٹی، یو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ، بہت اچھے طریقے سے بچے گروم ہو کے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپنی مرضی کے کالج اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں اور اچھے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی والدہ یا والد یا جو بھی گھر میں ان کو ہوم اسکول کر رہا ہے وہ کس طرح ان کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے لیے کیسے کریکولم ڈیزائن کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اب پاکستان میں میٹرک سسٹم بھی چل رہا ہے، آغا خان بورڈ بھی چل رہا ہے، ابھی ایڈ ایکسل بھی آ گیا ہے، او لیولز بھی چل رہا ہے. تو کوئی ایک سیٹ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن نہیں ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن گرنے کی وجہ سے بھی اور مہنگائی کی وجہ سے بھی، صرف اگر آپ آکسفورڈ کی بکس لینے جائیں تو 3-4 ہزار روپے کی ایک کتاب آ رہی ہے. تو اتنی مہنگائی کے دور میں تو کافی زیادہ پیرنٹس کے لیے افورڈیبلٹی ایشو بنتی جا رہی ہے. تو اس لیے زیادہ تر پیرنٹس جو ہے وہ اب آپٹ کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ کے لیے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ ہے، وہ جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، اگر کسی بچے کو کیمسٹری میں انٹرسٹ نہیں ہے، اگر کسی بچے کو کوئی بچہ میتھس میں بہت اچھا نہیں ہے، تو اس کی پرسنالٹی ویک ہونے لگتی ہے. اس کو لگتا ہے نہیں بھائی مجھے میتھس نہیں آتا، میتھس فوبیا ہو گیا. اب آگے جا کے وہ پریکٹیکلی میتھس اس کی زندگی میں آپ کے کتنا آپ سامان لے رہے ہیں، آپ کون سا پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ ایل سی ایم نکالتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کون سا لوگیردمس لگاتے رہتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے، تو پریکٹیکلٹی سے بہت دور ہے. تو اس وجہ سے ہم ڈائریکٹلی بچوں کو جو ہے نا اپنے فار ایگزامپل کوئی بزنس فیملی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈائریکٹلی بزنس اسٹڈیز میں تھوڑا بہت کروا کے اور پھر ان کو ہوم اسکول بھی کرتے ہیں، ساتھ میں وہ اپنا پرائیویٹ پڑھتے رہتے ہیں اور پھر وہاں ہم ان کو کاروبار میں لے آتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی اب یہ اپروچ بھی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے جیسے پڑھا ہسٹری، سندھی، عربک اور جس طرح بچے پڑھ رہے ہیں اسکولز میں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ آبسولیٹ ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ اسکول صحیح ہے اور ہوم اسکولنگ صحیح نہیں ہے یا وائس ورسا، وہ بوتھ دا آئیڈیاز آر گڈ. ہر کسی کے اپنے فیملی اسٹرکچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اور کس چیز کو کنڈکٹ کر سکتا ہے. تو ہوم اسکولنگ لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری والی بات ہے. اب یہاں پہ میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گی. اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ گاڑی میں ہماری گھر جاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے. میری طرف سے سب کو اللہ حافظ. اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. Meters, keep right to continue on Allama Shabir Ahmed Usmani Road, Allama Shabir Ahmed Usmani flyover. Please listen, my kids bother me a lot. What should I do? Take a deep breath, set clear boundaries, and try scheduling dedicated one-on-one time with them. Would you like some quick tips on managing their behavior while you are driving? Yes, sure. Try giving them a simple verbal game to play, like spotting red cars, to keep them occupied safely while you drive. You can also set a clear rule before moving that quiet voices are needed for a safe trip. Okay, kids, now you need to find the red cars on the road, okay? Red cars. Yes, spot any red car. There aren't any in Pakistan. There are many red cars, but we can't see any of them on the road right now. So we have to spot the white cars. Okay, let's take white cars.